انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چینی J-20 انڈیا کے لیے موت کا پیغام بن کر سامنے آ گیا۔ انڈین میڈیا کی چین کو گالیاں، J-20 پاکستان فضائیہ میں شامل ہونے کے لیے تیار، پاک فوج کا بڑا اعلان۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کا پاکستان کو ایک بار پھر بڑا تحفہ، J-20 پاکستان فضائیہ میں جانے کے لیے تیار، جلدی پاکستان کو مل جائے گا۔ میڈیا میں یہ خبر گرم ہے کہ چین میں پاک فضائیہ کے پائلٹ J-20 اور J-31 طیارے اڑانے کی مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دو ملٹی رول اسٹیلتھ جنگی طیارے ہیں جسے گائر فالکن کا لقب دیا جا چکا ہے۔ اس کا اصل نام FC-31 ہے اور J-20 ہے۔ اسے چین کی قدیم ترین طیارہ ساز کمپنی شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن تیار کر رہی ہے۔ اس کا ایک نمونہ یا وژن چین کے طیارہ بردار بحری جہاز کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے، جسے J-35 کہلاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان J-31 یا J-20 اسٹیلتھ جنگی طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خبر ہے کہ 40 J-31 مستقبل میں پاکستان فضائیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان فضائیہ کا جنگی بیڑا 350 لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے، جن میں F-17 تھنڈر، J-10 F-16 معراج اور F-7 PGS شامل ہیں۔ بھارت کی فضائیہ اپنے بیڑے میں 600 جنگی طیارے رکھتی ہے۔ ان طیاروں میں Su-30 MKI، معراج 2000، جیگوار، رافیل، MiG-29 اور MiG-21 شامل ہیں۔ اعداد و شمار سے عیاں ہے کہ بھارتی فضائیہ کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے پاکستان مجبور ہو چکا ہے کہ وہ پاک فضائیہ کے بیڑے میں مزید جدید ترین جنگی جہاز شامل کرے تاکہ خطے میں طاقت کا توازن متوازن رکھا جا سکے۔ پاکستان فضائیہ میں J-20 کی شمولیت سے وہ اپنے معاصر کے تقریباً ہم پلہ ہو جائے گا۔ یہ خیال بہترین ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی ختم ہونی چاہیے تاکہ ہر سال اسلحے کی خریداری اور افواج پر رکھنے پر جو خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنا سکیں۔ لیکن بھارت، جو کہ ہندو قوم پر حکومت کر رہی ہے، اکھنڈ بھارت نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا ان کا حصہ ہیں، لہٰذا ایک نہ دن بھارت میں نظام ہونا ہے۔ اس لیے بھارت اوچھے ہتھ کنڈے ان ممالک کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ J-20 کی پہلی تجرباتی پرواز اکتوبر 2012 میں کی تھی چین نے، تب سے یہ تحقیق و تجربات کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن میں یہ طیارہ ایکسپورٹ کرنے کی غرض سے تیار کر رہی ہے۔ یہ طیارے کی 5ویں نسل یعنی 5th جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک نایاب نسل ہے کیونکہ اس میں صرف 4 طیارے امریکی F-22 ریپٹر، امریکی F-35، J-20 اور روسی سخوئی Su-57 شامل ہیں۔ تاہم عنقریب J-31 بھی اس منفرد کلب کا حصہ بن جائے گا، اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اگلے 3 سے 4 سال میں یہ جدید ترین ملٹی رول اسٹیلتھ طیارہ حاصل کر لے گا۔ یہ طیارہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز، الیکٹرانکس آلات، سافٹ ویئرز، ریڈاروں اور اسلحے سے لیس ہے۔ یہ خصوصیات J-31 J-20 دونوں کو عمدہ ہتھیار بناتی ہے۔ پاکستان نے اسے کیوں چنا؟ 10 سال قبل پاکستان نے اپنے ذرائع سے 5th جنریشن طیارہ بنانے کے عزم کے لیے ایک منصوبہ پروجیکٹ عزم شروع کیا تھا، مگر وہ رقم کی کمی کے باعث یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اب پاکستان ایسے جدید طیارے کی تلاش میں تھا جو کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین جنگی طیارہ ہو۔ اس لیے پاکستان نے اس طیارے کو چنا ہے۔ یہ طیارہ پھر امریکہ اور یورپی ممالک کی رنگ برنگی پابندیوں کے جال سے بھی آزاد ہوگا، نیز اسے بآسانی پرزہ جات ملتے رہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان F-17 اور J-10 رکھنے کے باعث پہلے ہی چینی طیارے استعمال کر رہا ہے۔ یوں پاکستان فضائیہ کو J-31 J-20 اور دیکھ بھال کرتے ہوئے زیادہ مشکل پیش آئے گی نہیں۔
J-31 اور J-20 کی بنیادی خصوصیات میں سے پہلے سب سے بات کرتے والے ہیں J-31 کی خصوصیات۔ یہ تقریباً 57 فٹ لمبا 16 فٹ اونچا طیارہ ہے جسے ایک پائلٹ چلاتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 28 کلو گرام وزن لے کر اڑ سکتا ہے۔ اس وزن میں 8000 کلو گرام وزنی اسلحہ بھی شامل ہے۔ اسے 2 انجن چلاتے ہیں۔ پہلا خیال تھا کہ ان میں سے روئی ساختہ انجن لگیں گے، مگر اب خبر یہ ہے کہ J-31 میں چین کے تیار کردہ انجن لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ یہ 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 1.5 یا 1.8 ماخ کی رفتار سے اڑتا ہے۔ اپنے ایندھن پر انحصار کرتے 1200 کلومیٹر دور تک جا اور واپس جا سکتا ہے۔ درمیان میں ایندھن مل جائے تو طیارے کی حد مار بڑھ جاتی ہے۔ یہ 52,000 فٹ تک بلند ہو سکتا ہے۔ J-31 میں فضا سے فضا میں مار کرنے والا 12 یا فضا سے زمین میں مار کرنے والا 8 میزائل لگ سکتے ہیں۔ اس پر 500 کلو وزنی بم لادنا بھی ممکن ہے۔ وزنی بم نہ ہوں تو چھوٹے 30 بم لادے جا سکتے ہیں۔ J-31 ابھی تیاری سے بہت دور ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ اس میں تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ طیاروں کے اس جنگی دور میں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے LOC پر خطرناک ترین جنگی میزائل نہ صرف طیارے بلکہ ٹینک اور دیگر اسلحہ بھی جو ہے وہ لیے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اسلحہ ہے وہ جلد از جلد بھارت پہنچا رہا ہے۔ LOC کے دیگر سیکٹرز میں بھارتی فوج کی LOC پر مسلسل خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ پاکستان نے بھارت پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی چلا دی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی متعدد پورٹس بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیکی دیوا سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو چکا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دیوا سیکٹر پر کی جانب سے بلا اشتعال سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی، جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 28 سالہ سپاہی بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے بزدلانہ اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے اقدامات کرنے سے شدید ترین جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت تیار ہے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے۔